السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق الله العظیم۔ انسانی دنیا میں اللہ کے خزانے کا سب سے قیمتی اثاثہ مسلمان ہے۔ اس زمین پر جتنے بندے بستے ہیں اور انسانیت جہاں جہاں ہے، ان تمام میں مختلف قومیں ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف ادیان کے ماننے والے ہیں، اور بہت سے مذاہب کے پیروکار ہیں۔ ان میں بنیادی طور پر مسلمان ہیں، یہود ہیں، عیسائی ہیں، اور پھر اور بہت سے مذاہب ہیں۔ لیکن دنیا کے تمام تر ادیان کے ماننے والوں میں اللہ کے نزدیک، اللہ کے یہاں جس دین کے پیروکار افراد کی قدر و منزلت ہے، حیثیت اور حقیقت ہے، وہ لوگ دین اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کعبۃ اللہ کے صحن میں لائے، اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے آپ نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا، او اللہ کے مقدس و محترم گھر، تیرا مقام، تیری حیثیت اپنی جگہ بہت عظیم ہے، لیکن تجھ سے کہیں زیادہ محترم ہے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت۔ گویا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے اس کی عظمت، اس کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے مسلمان کے مقام کو اجاگر کیا۔ یہ بات آپ نے واضح فرمائی، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پوری زمین پر کائنات انسانی میں سب سے افضل ترین اگر کوئی شے ہے تو وہ ہے جس کے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کی دنیا میں یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بستا ہے۔ خوب یاد رکھیے یہ بات، اور اس بات کے بیان کرنے کی، اس بات کو کہنے کی ضرورت یوں پیش آئی، اس وقت عالم اسلام کے افراد کفر کی دنیا سے مغلوب ہیں۔ اس وقت عالم اسلام اپنی روش اور ڈگر کو چھوڑ کر اہل کفر کے دیے ہوئے پروڈکٹ کو انوکھا سمجھتا ہے۔ اس وقت اہل اسلام نے اہل کفر کو جو اپنے من کی دنیا میں جگہ دی ہے، وہ اہل اسلام کے دلوں میں اہل اسلام کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا کا مسلمان اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے ٹیکنالوجی اور جدت کی بنیاد پر ان لوگوں سے جن کے پاس اسلام نہیں ہے۔
اس وقت مسلمان اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرتا ہے اور وہ اپنے من کی دنیا میں اس بات کو لے کر بے چین رہتا ہے کہ اس کی وہ حیثیت نہیں ہے اور اس کی بنیاد جو اس کے یہاں ہے وہ صرف مادیت ہے، مادیت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقت کی دنیا میں اسلام ہی کے پیروکاروں کو جگہ دی گئی ہے، اسلام کے پیروکاروں کے سوا حقیقت کی دنیا میں کسی کو جگہ نہیں ملی۔ اور یہ بات اس وقت بہت زیادہ سنگین ہو جاتی ہے۔ مسلمان، ذرا غور فرمائیے گا، مسلمان، پوری دنیا کا یہود چیخ کے کہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے تو فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا کا نصارہ چیخ کے کہے کہ مسلمان ٹیررزم سے وابستہ ہے، فرق نہیں پڑتا۔ اس ملک کا ہندو، یہاں کے سکھ، یہاں کے بدھسٹ، یہاں کے جینی، یہاں کے چمار، یہاں کے دیگر افراد اور دنیا جہان کے سارے لوگ چیخ کے کہیں کہ مسلمان ٹیررزم سے وابستہ ہے، مسلمان صفائی نہیں رکھتا ہے، مسلمان کا کردار مشکوک ہے، مسلمان وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، مسلمان گندا ہے، ناپاک ہے، ملیج ہے، مسلمان کے یہاں صفائی کا تصور نہیں ہے، ساری دنیا کی اقوام کہے فرق نہیں پڑتا۔ جب ایک مسلمان یہ بات کہتا ہے تو پھر سینہ زخموں سے چھلنی ہو جاتا ہے۔ بقرعید کا موقع آ رہا ہے، آپ کو ملیں گے ایسے پنڈت جی مسلمان کمبخت، یہ سماج کے گندے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دہلی کی سرزمین پر 2-4 روپے دیے، یہ بھک منگے خاندانی یو پی سے آئے تھے، دلی میں ٹماٹر بیچے، آلو بیچے اور بن گئے امیر، اور آج ان کے یہاں امیری کا شجر لگتا ہے تو امیری کے شجر کی بنیاد پر یہ اپنے زوم میں پھولے نہیں سماتے ہیں، یہ مسلمانوں کو ملیج اور گندا کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اس سوسائٹی سے نکلنا چاہتے ہیں۔ مسلمان، یہاں یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں گندگی ہے، یہاں صفائی نہیں ہے، یہاں کمیونٹی کا وہ نظام نہیں ہے جو ہونا چاہیے، وہ صرف اور صرف پیسے کی بنیاد پر اچھل رہے ہیں۔ ان تمام کمینوں کو یہ بتا دیا جائے کہ فروری کی 24 تاریخ کا فساد اس پر شاہد ہے کہ آباد اور محفوظ وہی رہا جو اپنوں میں تھا، اور اپنے بہرحال اپنے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید اسی طرف رہنمائی کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ایسا جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ہر آن ڈرو، ہر پل ڈرو، ہر لمحہ ڈرو، کوئی منٹ و گھنٹہ سیکنڈ کوئی ایسا وقت خالی نہ رہے کہ جب پروردگار کا خوف، اس کی خشیت اور اس کی ذات عالی کا استحضار اور اس کی تم پر نگرانی اور اس کا تم کو دیکھنا اور ہر پل اس کے سجائے اور بنائے گئے نظام کے دائرے میں تمہارا محصور رہنا، ہر پل تمہیں اس کا استحضار ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جی ہاں، اس کی یاد سے تمہارے قلوب آباد رہیں، ہر پل تمہاری زبان اور دل اس کے ذکر سے، اس کے شکر سے سرشار ہو، اور ایک لمحے کے لیے تم اللہ کو فراموش نہ کرو، ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور یاد رکھیے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ غیر اللہ سے، اور جن کے قلوب میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، ذات باری کا استحضار نہ ہو، پھر ان کو کوئی ڈرا جائے، کیسے ہی ڈرا جائے، جو چاہے کہہ جائے۔ چنانچہ گزشتہ دنوں میں جو کچھ حالات ہمارے ملک میں رہے، اس میں نوجوانوں نے، جیالوں نے، دیوانوں نے، بیٹیوں نے اور بیٹوں نے سر چڑھ کر کردار زندہ کیا، اور اپنے آپ کو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم قوم مسلم ہیں، ہم اگر خاموشی سے بیٹھتے ہیں تو اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، ہم اگر اٹھیں تو آپ کی چولے ہلنے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ جائے گی۔ اور اس کا منظرنامہ آپ نے دیکھا، لیکن اس وقت بھی کچھ کھسٹ، کچھ بیکار، کچھ عقل کے اندھے اور پرانے تخیلات سے پورے طور پر معمور کچھ بڈھے اس وقت بھی یہ بات کہہ رہے تھے، اور ان کی عقل سڑ چکی تھی جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے۔ نہیں معلوم ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ پروٹیسٹ کی دنیا آباد کیے ہوئے ہیں، دیکھ لیں گے ہم بھی کیا کر لیں گے۔ جی ہاں، آپ آج دیکھ کر یہ بات کہتے ہیں اور نتائج آج نہیں دیر میں نکلنے والے ہیں۔ غرض یہ کہ قوم مسلم
اپنے آپ میں بامعنی، باحیثیت، باحقیقت اور باعظمت قوم ہے، اور اس قوم ہی کو زمین پر رہنا ہے۔ اس قوم کے سوا کسی قوم کو بقا اور عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ خدا کا وہ کلام کہہ رہا ہے، اللہ کا وہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی وہ کتاب کہہ رہی ہے جو نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور حضور پاک کو اس کتاب کے ذریعے قیامت تک آنے والے اہل اسلام کی اور قیامت تک آنے والے اہل دنیا کی حقیقت بتلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور اس کے بعد کہا گیا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے، ان کے سوا کسی کے لیے عزت اس زمین پر نہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان حالات کا، ان آزمائشوں کا اور ان مسائل کا، تو خوب اچھے سے یاد رکھنی چاہیے یہ بات اہل اسلام کو۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی آزمائش ان کی نہیں ہوگی اور ان کے ساتھ کسی قسم کی ابتلا کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، ان کو محبت کی کسوٹی پر پرکھا نہیں جائے گا، ان کے ایمان کو کھنگالا نہیں جائے گا، ان کے دل کی دنیا کو ایمان سے معمور ہے کہ نہیں ہے اس کو ٹٹول کر نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر ان کا یہ تخیل ہے، ان کی یہ سوچ ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور وہ اسی طرح بغیر کسی جفا کشی کے، محنت و آزمائش کے، اور بغیر کسی مصائب و آلام کے، اور بغیر کسی ابتلا اور آزمائش کے یوں ہی وہ جنت کی ڈگر کو پا لیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے اور وہ بھول بھلیوں میں سفر کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر اتنا آسان ہی ہوتا تو ابو بکر کے لیے آسان ہوتا، اگر اتنا ہی آسان تھا تو عمر کے لیے آسان ہوتا، اتنا ہی آسان تھا تو عثمان کے لیے ہوتا، اتنا ہی آسان تھا تو علی کے لیے ہوتا، نواسۂ رسول حسن و حسین کے لیے ہوتا، اتنا ہی آسان تھا تو بلال کے لیے ہوتا، خبیب کے لیے ہوتا، خباب کے لیے ہوتا، سمیہ کے لیے ہوتا، زنیرہ کے لیے ہوتا۔ یہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے، یکے بعد دیگرے محمد کے گھرانے والے اور ان کے اصحاب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، صرف اس لیے وہ یہ بتا رہے ہیں قیامت تک آنے والے اہل اسلام کو جنت کی ڈگر، محمد کی محبت کی ڈگر، اللہ سے تعلق کی ڈگر، اسلام کا ہونے کی ڈگر، مسلمان ہونے کی ڈگر، اور پھر جنت تک چلے جانے کی ڈگر اتنی آسان نہیں ہے۔ بلال جیسی قربانیوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ مسلمان لائق عظمت ہے، مسلمان لائق احترام ہے۔ جی ہاں، اس پورے ملک میں، اور اس ملک ہی کی کیا بات کریں، اس پوری دنیا میں، ساری دنیا کے جلادوں کو، کمینوں کو اگر کسی سے خوف ہے تو وہ خوف صرف اور صرف اس کمیونٹی سے ہے جس کے پاس نہ بہت مضبوط لا اینڈ آرڈر ہے، اور جس کے پاس نہ مضبوط کوئی اپنا نظام ہے، نہ اسکول کی دنیا کا، نہ مدارس کی دنیا کا، نہ ان کی اپنی گھریلو اور سماجی زندگی کا کوئی نظام ہے۔ بیچارے سیدھے سادھے بھولے بھالے لوگ ہیں، بس ایک بات جانتے ہیں، اور اس ایک بات کا معنی، اس کا مطلب، اس کی عبارت، اس کا مفہوم یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ اس بندھن کے سہارے دور تک چلے جاتے ہیں اور دور کے لوگوں کو اپنا پن تقسیم کرتے ہیں، اور دور تک کے لوگ ان سے وابستہ ہے۔ ایسی بھولی قوم کا جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے اور اس کے پاس جو کچھ اپنا ہے اس سے وہ وابستہ نہیں ہے، اور ان کی دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس ان کا اپنا کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود اگر خوف ہے تو کس سے؟ مسلمان سے۔ ان کو معلوم ہے یہ مسلمان ہیں، ان کے یہاں پہلا قدم موت پر اور دوسرا قدم زندگی پر۔ ساری دنیا کے سامنے زندگی مقدم ہے، ساری دنیا کے افراد زندگی پہلے چاہتے ہیں اور ہم زندگی بعد میں چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے، اور جو زندگی موت سے پہلے ہے وہ در حقیقت موت کے لیے ہے۔ ہمارے یہاں موت پہلے ہے اور زندگی، اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
ہم نے جنت کے بدلے تمہاری جان اور مال کو خرید لیا ہے. میں صرف اتنی بات سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، ایمان والو اللہ سے ڈرنا جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے حالات کیسے بھی ہوں، کتنے ہی خطرناکی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور حکومتوں کے افراد میں کتنے ہی ظالم و جابر افراد تمہاری جانوں پر اور تمہاری ذات پر مسلط کر دیے جائیں، بس اس بات کو اپنے سینے سے لگا کر چلنا اور اس بات پر زندگی گزارتے چلے جانا، اور اسی پر تم کو موت آنی چاہیے کہ تمہارے اسلام سے کسی طرح کا کوئی سمجھوتا کوئی نہ کر سکے. ابھی کل ہی اتفاق سے شاید وہ بچہ یہاں بیٹھا ہو، میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ جمعہ یہاں پڑھے اسی عنوان کی مناسبت سے. اس نے ایک سوال پوچھا ایسے ہی، کہنے لگا مولانا کیا اس کی گنجائش ہے کہ کوئی آدمی آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتا ہے اور اس کو ویزا نہیں مل رہا، ایگزامپل دیا اس نے، اس کو ویزا نہیں مل رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو غیر مسلم شو کرے اور غیر مسلم شو کر کے ویزا حاصل کرے اور چلا جائے، اس کے معاش کا مسئلہ ہے. ایسے ہمارے پتہ نہیں کتنے نوجوان ہیں جو پنکی کے، ٹنکی کے، چنکی کے اور پریا کے اور فلاں کے چکر میں پھنسے ہیں اور راجیش بنے ہیں، لوکیش بنے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سب بنے، زندگی گزار رہے ہیں. آپ بتائیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور بڑی تعداد تو وہ ہے جو اپنے بچوں کا نام ایسا کامن رکھتی ہے پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے، مسلمانے کی کاندو. ان کے تخیل میں یہ بات ہے، ان کی سوچ میں یہ بات ہے، ان کی فکر میں یہ بات ہے. وہ بیٹی کا نام ایسا چاہتے ہیں، وہ بیٹی کا نام ایسا چاہتے ہیں کہ ایسا کامن نام لائیے کہ اس سے اظہار بھی نہ ہو سکے کہ یہ مسلمان ہے. آپ کو تو پتہ ہی ہے حضرت مارکیٹ میں رہنا پڑتا ہے، پھر بتاؤ کیسے داڑھی رکھوں. یہی بات، بالکل یہی بات قیامت کے دن محمد الرسول اللہ سے کہہ دیجئے گا اگر آپ اپنے اندر اتنا جگر رکھتے ہو تو. یہی بات کہیے گا بلال سے، یہی بات کہیے گا زنیرہ سے، اور یہی بات کہیے گا حضرت خباب اور خبیب سے، اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت کھڑی ہوگی، وہ ننھے معاذ اور معوذ بھی وہاں ہو، ان سے کہیے گا نا یہ بات. وہ بتائیں گے آپ کو کہ ہاں مخالف ماحول میں داڑھی رکھی جاتی ہے کہ نہیں رکھی جاتی ہے. اس ملک کا سکھ اس پر گریز نہیں کرتا، اس کو پگڑی بھی چاہیے، اس کو داڑھی بھی چاہیے، اس کو اپنے مذہب کی مکمل شناخت ضروری ہے. وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہو تو مذہبی شناخت سے بیٹھتا ہے، وہ بازار میں ہو تو مذہبی شناخت سے بیٹھتا ہے. ایک آپ ہے جسے موت آتی ہے اور چکنا بننے سے فرصت نہیں ہے. شو نہیں کر سکتے مسلمان، ڈر لگتا ہے کھا جائیں گے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا کہ مار دیے جاؤ گے بس. اور اس زمین پر محمد بن قاسم کا قافلہ جب آیا تھا تو دشمنوں کی جماعت نے ان کے مجاہدین دستوں کا محاصرہ کیا اور ان کو گھیر لیا. اور گھیرنے کے بعد جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم بچ نہیں پائیں گے، پکڑے جائیں گے، تو رواداری میں کچھ ان کے قریبی لوگوں نے کہا، جو ورکرز تھے، ملازم تھے، جن سے یہ پہچان نہیں ہو سکتی تھی یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کہا ایک کام کریں، آپ ہمارا لباس پہن جائیں، آپ کو کوئی پہچانے گا نہیں اور آپ کراس کر جائیے گا. انہوں نے کہا آپ کا لباس پہن کر بے نام و نشان موت مرنا یہ بزدلوں کا کام ہے، ہم لڑتے لڑتے مریں گے تاکہ اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہو سکے. یہ مسلمان ہیں. یہ ہمارے یہ پنڈت جی نوجوان گھوم رہے ہیں، بڑے آزار ہیں، یہ داڑھی نہیں رکھتے اس لیے. پھر کوئی کیا کہے گا، میں تو جے این یو میں پڑھتا ہوں، میں تو ڈی یو کا اسٹوڈنٹس ہوں، وہاں آپ کو سکھ نہیں دکھتے، وہاں آپ کو پنڈت نہیں دکھتے. عجیب لگتا ہے پنڈت ایک چوٹی نکال کر، لیکن اسے فخر ہے کہ وہ پنڈت ہے. اور ایک آپ ہیں جو اسلام کے نام پر اپنے آپ میں شرم محسوس کرتے ہیں. وہ چوٹی نکلی ہے، ذرا سی ایسا لگتا ہے کسی دوسری دنیا کا ایلین آ گیا ہے، لیکن وہ فخر محسوس کرتا ہے اس پر کہ وہ آریہ سماج کا ہے، وہ برہمن ہے، اس کی اپنی تہذیب ہے، اس کا اپنا کلچر ہے. اور آپ ہیں جو چہرے پہ سنت نہیں سجا سکتے، آپ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان نام سے ظاہر نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ کام سے کریں گے.
یاد رکھنا اگر اسلام سے اتنا ہی اعراض رہا اور اسلام کو اتنا ہی ناپسند کیا گیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں اگر تم ہماری دی ہوئی ہدایت سے اتنا اعراض کرو گے، اتنا گریز کرو گے، تو پھر ہمیں نہیں پڑی ہے کہ ہم تمہیں ہدایت دیں گے، ہمارا نظام کچھ اور ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ اعلان کر چکے ہیں ہم تمہاری جگہ اوروں کو لائیں گے، ایمان دیں گے، اسلام دیں گے، قرآن دیں گے، محمد دیں گے، مصطفیٰ کا دین دیں گے، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے کہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ چند دنوں کی زندگی کے لیے حضرت وہ میرے ایک غیر مسلم دوست ہے، اس کی چیتا جل رہی ہے، چلا جاؤں؟ رواداری اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، پڑوس کے تعلقات اپنی جگہ، غیر مسلم کی مذہبی رسومات میں شرکت کا جواز نہیں ہے میاں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم کسی کی محبت، کسی کی چاہت اور کسی کے پیار کے لیے اپنا دین نہیں دیتے۔ ہمارے یہاں ہماری جان لی جا سکتی ہے، ہمارا ایمان اس نظریے پر قائم رہنا۔ امن اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کہہ رہے ہیں ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہاں نوجوان بچوں اور بچیوں کی بڑی تعداد ہے جن کو عشق نے گھیرا، جن کو محبت نے گھیرا، جن کو پیار نے گھیرا، اور جن کو سماج کے اس نظریے نے گھیرا جو نظریہ فلم انڈسٹری سے چلا۔ اس کا اپنا مذہب ہے، اس کا اپنا مذہب ہے، اس کا اپنا دین ہے، اس کا اپنا دین ہے۔ اب اگر تم نے آئیڈیل کے طور پر انہی کو رکھا ہے تو قیامت میں بدلہ انہی سے لے لینا۔ اگر آئیڈیل کے طور پہ انہی کو سامنے رکھتے ہو تو قیامت میں سفارش انہی سے کرا لینا۔ اگر آئیڈیل کے طور پہ ان کو پیش نظر رکھتے ہو تو قیامت میں جنت کی راہیں ہموار بھی انہی سے کرا لیں۔ بہت سی بچیاں، بہت سے بچے کہ جی وہ محبت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، آپ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، علاج چاہتے ہیں۔ جس محبت کا کوئی دھرم نہ ہو وہ محبت نہیں ہوتی، وہ پاگل پن ہے، وہ بے وقوفی ہے، آپ مینٹلی ڈسٹرب ہیں، آپ کا علاج ہونا چاہیے۔ اور علاج اس سے بہتر نہیں کہ کسی مسلم کمیونٹی کے 2-4 ٹھیک ٹھاک سے بندوں کے حوالے کر دیا جائے، ٹھیک کر دیں گے اللہ کے فضل سے۔ عجیب نظریہ پالا ہے یہ نوجوانوں کو، دیکھو پاگل کہیں کہ 2-4 ذرا اچھی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اچھے کالجز میں پڑھتے ہیں، حضرت وہ بہت لائک کرتی ہے وہ اسلام کو۔ بے وقوف آدمی کبھی اس کے لائک کرنے میں تو ان لائک نہ ہو جائے، اس کا خیال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی لائکی میں تیرا اسلام چلا جائے۔ جی ہاں، ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہونا کہ کوئی آپ کے ایمان و اسلام پر ڈاکہ زنی کر رہا ہو اور آپ اس سے پورے طور پر بے خبر ہو۔ الا وانتم مسلمون، تم کو موت آئے موت نہ آئے مگر اس حال میں، میاں اس حال میں کہ تم مسلمان مرو، تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تمہارے قلب کے نہا خانوں میں ایک اللہ کی وحدت کے نغمے گونجتے ہوں، اس کے سوا تمہیں موت نہیں آنی چاہیے۔ اور سنو، میں اور آپ تو عام لوگ، ہماری تو حیثیت کچھ نہیں ہے، پیغمبر کا گھرانہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے گھر میں اولاد میں بھی نبی ہیں، اجداد میں بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اور پھر پوتا بھی نبی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفیہ نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کے آگے کا ایک مضمون ہے پورا کا پورا، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وفات کے وقت جمع کر کے کہتے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یعقوب علیہ السلام اس گھر کے فرد ہیں جہاں باپ، دادا اور بعد میں بیٹا اور پھر پوتا، اور ایک لمبا سلسلہ ہے، نبوت کے گھرانے کے افراد ہیں۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی اللہ کے سوا کسی کی پرستش کی جائے، لیکن اسلام مرغوب ہے، اسلام محبوب
محبوب ہے، دین اسلام کی قدر و منزلت یعقوب سے پوچھو، وہ کہتے ہیں بتاؤ میرے بعد ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ ظاہر ہے کہ ان کی اولاد نے وہی کہا ہوگا جو انہوں نے ان کو بتایا ہوگا. ان کی اولاد سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ بتوں کی پوجا کریں گے. انہوں نے کہا ہم انہی کی عبادت اور پرستش کریں گے جو آپ کے اور ابراہیم اور اسحاق کے رب ہیں، ہم انہی کی عبادت کریں گے. لیکن یعقوب علیہ السلام نے اس کو ضروری سمجھا اور انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو. ہم نے کبھی پوچھا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے بچے ہمارے بعد کس ڈگر کے حامل ہوں گے؟ ہمارے پاس تو میاں اولاد کو دینے کو وقت نہیں ہے. ہمارے پاس وقت ہے دوستوں کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے تعلق داری کے لیے، رشتہ داریوں کے لیے، اولاد کے لیے وقت نہیں ہے. ابو کے بہت پرانے دوست بیٹھے ہیں، کتنی دیر ہو گئی؟ 2 گھنٹے ہو گئے، خامہ کا چاٹ رہا بیٹھا ہوا. کوئی مصیبت ہے، آفت ہے، جا اپنے گھر کو جا. جو وقت اپنے دوستوں میں کھپا رہے ہو وہ اپنی اولاد کو دو. آپ کے گھر والوں کو آپ کے وقت کی شدید ضرورت ہے. ان کی ذہنی تربیت کیجئے، ان کی فکر کا خیال کیجئے، ان کو تیار کیجئے اس بات کے لیے الا وانتم مسلمون. ان کو موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ وہ مسلمان. اور فرمان مصطفیٰ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. حضور پاک علیہ السلام کعبۃ اللہ جیسی محترم اور مقدس عمارت کو اور اس مقدس گھر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تجھ سے زیادہ لائق احترام ایک مسلمان کی عزت و عظمت. اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے مسلمان پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور بے وقوف انسان، تو نے 2-4 کتابیں پڑھی تو قوم کو برا سمجھتا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے علم کی دنیا میں 2-4 حروف سکھا دیے تو اپنی کمیونٹی کو کمزور سمجھتا ہے. یاد رکھو تمہارا باپ اگر جاہل ہے تب بھی باپ ہے، عالم ہے تب بھی باپ ہے، پڑھا لکھا ہے تب بھی باپ ہے، ان پڑھ ہے تب بھی باپ ہے. تم اپنے باپ کو اس طرح نہیں مٹا سکتے. جیسے ہاتھوں کی لکیریں باقی رہتی ہیں ویسے تمہارے باپ کا تمہارا باپ ہونا باقی ہے، اسے تم نہیں مٹا سکتے. ٹھیک اسی طرح تم مسلمان کمیونٹی سے ہو، ذرا سی ایکٹنگ سے، ذرا سے رول پلے کرنے سے، ذرا سے ڈرامے سے، کسی کی نظر میں اچھا ہونے سے اور کسی کی نظر میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے چند ایک گھڑی سمیر اور کہیے چند ایک نام ہے وہ اس وقت آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے جو ایک نام لوگ اپنے آپ کو دیتے ہیں، ان ناموں سے معاشرے میں اپنے آپ کو پیش کرنا اور اس تخیل کے ساتھ جینا کہ یہ اپنے مذہب پر قائم رہ سکتی ہے اور میں اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہوں. اور تف ہے ان بیٹیوں پر اور انتہا سے زیادہ گر کر زندگی گزار رہی ہیں وہ بیٹیاں جن کے عشق کی دنیا کا سوداگر کوئی غیر مسلم ہے. ہمارے یہاں محبت کی اجازت ہے، ہم محبت کو فطری اور نیچرل چیز سمجھتے ہیں، محبت کی اجازت بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں محبت میں ایمان نہیں دیا جاتا. جی ہاں، ایک صحابیہ سے ایک دوسرے صحابی نے جو بعد میں ایمان لائے انہوں نے کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو ان صحابیہ نے 2 ٹوک کہا میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں مگر کیا کروں، آپ کی جھولی میں اسلام نہیں ہے اور جب تک اسلام آپ کی جھولی میں نہیں ہے تب تک میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتی. اس لیے سمجھاؤ ان بیٹیوں کو. یہ شکایتیں بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس دور کی لڑکیاں جو کالجز کے اور یونیورسٹیوں کے اور اسکولوں کے حوالے ہیں، ان کا بوائے فرینڈ اور ان کا منگیتر اور ان کا چاہنے والا اور ان کی زندگی کا جیون ساتھی جس کو وہ خود منتخب کرتی ہیں کوئی غیر مسلم ہو، اس کو گوارا نہ کیجیے. کسی صورت یہ بات قابل قبول نہیں ہے. ایسی بیٹی قبر کی نظر ہو جائے یہ منظور ہونا چاہیے، وہ اسلام کو پامال کرے یہ منظور نہیں ہونا چاہیے. کھیل بنا لیا گیا. میاں شکر کیجئے، سجدہ ریز ہو جائیے، سر نہ اٹھائیے، قیامت قائم ہو جائے اللہ نے آپ کو ایمان دے دیا ہے. ان سے پوچھو جن کو مشقتوں کے بعد ملا، ان سے پوچھو جن کو جفا کشی کے بعد ملا، ان سے پوچھو جن کو سارے جہان کے دھکے کھانے کے بعد ملا. ہاں اسلام کی عظمت پوچھنا چاہتے ہو جاؤ سلمان فارسی سے پوچھو، وہ بتائیں گے تمہیں اسلام کیا ہوتا ہے. ذرا سی ہوا چلی
کورونا کرونا کرونا، تو مسلمانوں نے بھی کہا کرونا کرونا کرونا، کتنا کرونا، تو انہوں نے اس کرونا کو اتنا کیا، یہ جماعت والے او بھیا انہی کی وجہ، بے وقوف ہیں آپ پاگل ہیں، آپ احمق ہیں، آپ جاہل ہیں، آپ کمینے پن کی کون سی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں؟ اہل اسلام سے بیماریاں نہیں پھیلتی، یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا عقیدہ ہے، بیماریاں لگنے میں، اڑنے میں، پھیلنے میں، چلنے میں اللہ کی محتاج ہوتی ہے۔ ان دیوانوں سے بیماریاں پھیلیں گی جنہوں نے اپنے لیے 20 30 50 ہزار روپے کا ٹکٹ لیا 4 مہینے کے لیے، تمہارے ہندوستان کی خاطر، تمہارے نظام الدین کی خاطر اپنی زمین چھوڑی، اپنا وطن چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اپنے بچے چھوڑے، اور راہ خدا میں تم پر دین کی محنت کے لیے تمہارے وطن آئے ہیں، اور تمہاری زبانیں کھلتی ہیں، تم کہتے ہو یہ بات، تم سے مراد آپ اور ہم سب ہیں۔ مسلمان کہتا ہے ان جماعت و ایسے کمینوں کو اکھاڑ پھینکو، یہ معاشرے میں نہیں دکھنے چاہیے۔ اس تخیل کا کوئی انسان اگر کہیں نظر آ جائے وہ قابل سرنگش ہے، اس کی پٹائی ہونی چاہیے۔ مسلم کمیونٹی میں دراڑ پیدا کر رہا ہے۔ اہل اسلام سے بیماریاں پھیلتی ہیں، جن کمبختوں کو استنجے کا شعور نہیں، جن کو طہارت اور پاکی کے مسائل معلوم نہیں، جن کے پاس وہ نظام نہیں ہے، ان کو اچھا سمجھتے ہو، مسلمان کو برا سمجھتے ہو۔ میں بہت آگے بڑھ کر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، مسلمان شرابی ہو، جواری ہو، عیار ہو، مکار ہو، زانی ہو، قتل کرنے والا ہو، اور جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہو، اللہ کی قسم ساری دنیا کا کفر اس مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو یہ کہتا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ کیا یار کھیل بنا لیا گیا جماعت والوں کی وجہ سے؟ آپ کو معلوم، جاؤ انڈونیشیا کے دیوانوں کی آہیں سنو، وہ 8 مہینے سے اپنے بچوں کے لیے تمہاری انڈیا کی زمین پر تڑپ رہے ہیں، تمہارے پاس تو فرصت نہیں ہے، تمہاری بریانی اور قورمہ تمہیں نکلنے دے گا تو تم ان کی خبر گیری کرو گے۔ مجبور میں 95 یا 90 ساتھی پڑے، جا کے دیکھو، ان سے پوچھو، وہ اپنی زمین چھوڑ کر تمہارے یہاں پڑے ہیں، اپنے بچے چھوڑ، کوئی وجہ نہیں ہے، صرف ایک وجہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ چینل کی زبان بولیں گے؟ آپ ان کتوں کی، ان اینکروں کی، ان منحوسوں اور سوروں کی زبان بولیں گے جو بک گئے ہیں، جن کا قلم بک چکا ہے، جن کی زبان بک چکی ہے، جن کی ذات بک چکی ہے، جو ہے ہی بدذات، ان کی زبان بولیں گے آپ؟ آج تک، ابھی تک، کل تک، شام تک، پرسوں تک دیکھ کر آپ مسلمان کی ذات پر انگلیاں اٹھائیں گے؟ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو توبہ کیجئے، ورنہ اللہ قابل آپ کو نشان عبرت بنا دے گا۔ میں بہت محتاط رہ کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر ایسا کر رہے ہیں تو توبہ کیجئے، ورنہ نشان عبرت بنا دیے جاؤ گے۔ مسلمان ہے، اور یہ بات سب کے لیے ہے۔ ہاں کوئی دیوبندی مسلمان ہے، اس کی بھی یہی عظمت ہے، کوئی اہل حدیث مسلمان ہے، اس کی بھی یہی عظمت ہے، کوئی بریلوی مسلمان ہے، اس کی بھی یہی عظمت ہے، کوئی جماعت اسلامی کا فرد ہے، اس کی بھی یہی عظمت ہے۔ ہر اس مسلمان کی یہی عظمت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو حق سمجھتا ہے۔ اس لیے اسلام پر مرنا ہے، اسلام پر جینا ہے، اسلام پر مرنا ہے، اسلام ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا، اسلام کے سوا کسی چیز سے ہم کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ ارے کیا ہوگا، انت کیا ہے، اخیر کیا ہے، انتہا کیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو سیدہ سمیہ کے ساتھ ہوا، جو بلال کے ساتھ، اتنا نہ کہ چیر دیے جاؤ گے، اتنا نہ کہ پھانسی چڑھا دیے جاؤ گے۔ ہاں سنو، اگر چیر دیے گئے تو مائی سمیہ بلاتی ہے، اگر پھانسی چڑھا دیے گئے تو خبیب بلاتے ہیں، انتظار میں کھڑے ہیں، وہ جنت کے سرسبز و شاداب لباس لیے تمہارے لیے کھڑے ہیں۔ آؤ تمہیں خبیب کی صف میں جگہ دی جائے گی، آؤ تمہیں سمیہ کے بیٹوں کی صف میں جگہ دی جائے گی، آل یاسر کے یہاں تمہیں مقام ملے گا۔ لیکن خبردار، اسلام پر جینا، اسلام پر مرنا۔ ہمیں محبت قبول نہیں اگر ایمان جاتا ہو، ہمیں عزت قبول نہیں اگر ایمان جاتا ہو، ہمیں سیاست قبول نہیں اگر ایمان جاتا ہو، ہمیں پارلیمنٹ کی کرسی قبول نہیں اگر ایمان جاتا ہو، ہمیں کتوں کی دوستی منظور نہیں اگر ایمان جاتا ہو۔ اس پر جیو، اس پر انتہا میں نے عرض کر دی ہے۔ اس کے سوا کو ایک بار مرو گے، 10 بار نہیں مرو گے۔ کتنی بار مرو گے؟ مگر اسلام ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں،
شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ. کیا ہے اسلام؟ ذرا دیکھو اسلامی بندھن. کبھی کبھی برما والے آتے ہیں، برما کے جو مسلمان ہیں ستائے ہوئے ظلم و ستم کا شکار، وہ آپ کی ہماری مسجدوں میں چندہ کرنے آتے ہیں. وہ ایک گہار لگاتے ہیں، ایک اعلان کرتے ہیں، ہم برما سے آئے ہیں، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، ہمارا تعاون کیجئے. کیوں جیب میں ہاتھ ڈالتے ہو؟ کیوں 500 1000 2,000 کے نوٹ نکال کے دیتے ہو؟ کیوں تعاون کرتے ہو ان کا؟ کیوں ان کو کپڑے دیتے ہو؟ کیوں ان کو جگہ دیتے ہو؟ کیا رشتہ ہے ان سے؟ بچوں کے ماموں ہیں، بچوں کے نانا ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی، کیا ہے کیا رشتہ؟ کیوں ان کو قریب کرتے ہو؟ اس کے سوا کوئی نہیں ہے. انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم. مصطفیٰ نے اسلامی بندھن میں باندھا تھا، اس اخوت کے بندھن کا پرن نبھا رہے ہیں. حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میں چائنا گیا اور چائنا کے ایک ایسے کثیر الآبادی علاقے سے مجھے گزارا گیا اور بتایا گیا کہ یہاں مسلمان بستے ہیں. کروڑوں سلام ہو میرے آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر. کتنا پیارا بندھن دیا ہے. انڈیا کی زمین ہے، برما پر ظلم ہوتا ہے، انڈیا کا مسلمان سسکی لیتا ہے. آپ رو رہے ہیں، ظلم برما میں ہے، آپ کو تڑپ انڈیا میں ہے. آخر کیوں؟ حضور نے کہا مسلمان جسد واحد کی مانند ہے، ایک جسم پوری امت ہے. یہاں پھن سے نکل جائے یہ بھی بے چین، یہ بھی بے چین، یہ بھی بے چین، یہ بھی پورا جسم تڑپ رہا ہے. آخر کیوں؟ پھنسی یہاں نکلی ہے. ہاں زمین پر کہیں بھی مسلمان تڑپتا ہے، زمین کے سارے مسلمان بے چین ہو جاتے ہیں. یہ وہ بندھن ہے، وہ اسلامی اخوت کا رشتہ ہے جو جناب نبی پاک نے دیا. مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پہنچے تو بڑی تعداد لائن میں کھڑی ہے. وہ اپنے ملک کی طرف سے چیف جسٹس ہونے کے زمانے میں غالباً اور اب سرکاری مہمان کی حیثیت سے دورے پر گئے تھے. حضرت مولانا تقی صاحب لکھتے ہیں کہ اسلامی اخوت کیا ہے، اس کا مطلب میں نے اس دن سمجھا جب میں چائنا کی اس سڑک سے گزر رہا تھا. دونوں طرف کھڑے مسلمان ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. مولانا تقی فرماتے ہیں کہ ان کے کلمہ پڑھنے سے یہ ثابت ہو رہا تھا ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، جیسے آپ مسلمان ہیں ویسے ہم مسلمان ہیں. لوگوں اسلام سے سمجھوتا نہ کرو، مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، مسلمان کو کمتر نہ سمجھو. مسلمان لائق احترام ہے، مسلمان لائق عظمت ہے، مسلمان لائق عزت ہے. اس زمین پر مسلمان سے بڑھ کر انسانی دنیا میں کوئی نہیں ہے. مسلمان مسلمان ہوتا ہے، مسلمان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی قوم کی عزت، تعظیم، تکریم کی بے حد درجے اس کو اپنے دل میں پیوست کرنے اور اس کو جمع کر بسا کر اور لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور کمیونٹی کے درد کو درد سمجھ کر اس کو مقدم رکھ کر اس کو پہل. اور ہاں ایک بات عرض کر دوں، مسلمان کو ترجیح دو، مسلمان کو ترجیح دو. اشارے سمجھو کیا کہہ رہا ہوں. مسلمان کو ترجیح دو. 70 سال تم نے راگ الاپا ہے قومی یکجہتی کا، اب مسلمان کو ترجیح دو. میرے الفاظ کو سمجھو. ہدایت اپنی جگہ ہے، داعیانہ کردار اپنی جگہ ہے، دعوت سے گریز نہیں، ایک ایک کے پاس پہنچیں گے، لیکن مسلمان کو ترجیح دو. یہ نظریہ ختم کرو مسلمان اچھا مال نہیں بیچتا. یہ نظریہ ختم کرو مسلمان کاٹتا ہے. یہ نظریہ پامال کرو کہ مسلمان کے یہاں کوالٹی نہیں ملتی. جو خود کوالٹی ہو اس کے یہاں کوالٹی کیوں نہیں ملے گی؟ ہاں بس تعاون کی ضرورت ہے، ذہن سازی کی ضرورت ہے، مائنڈ میک اپ کرنے کی ضرورت ہے، بنانے کی ضرورت ہے. افراد تیار کرو. وہ تاریخ صبح تمہارے سامنے کھڑی ہے، چاہ کر اپنی حفاظت نہیں کر سکو گے اگر اس پینل پر نہیں آئے. اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت کرے اور مسلمانوں کی عظمت سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں.